میاں نواز شریف کی مولانا سے ملاقات سے پہلے آپ مولانا سے ملے. آپ نے باہر آ کے کہا کہ میاں صاحب سے آپ نے کہا کہ جو مولانا کی جو کچھ مطالبات تھے اس حساب سے ہم نے تراش خراش کر دی ہے, مگر مولانا تو ابھی بھی کنونس نہیں ہیں کہ آئینی عدالت ہو. جو پیپلز پارٹی کا پروپوزل آیا ہے اس پر بھی وہ پی ٹی آئی کے پاس لے کے جانا چاہتے ہیں, تو یہ معاملہ کیسے آگے بڑھے گا؟ بہت شکریہ خانزادہ صاحب. تراش خراش بالکل ہم نے کر لی تھی. جو بالکل اولی مسودہ شیئر ہوا تھا مولانا سے, اس پہ اسٹریٹ اوے ان کے کچھ اعتراضات تھے اور ہم نے بیٹھ کے ان چیزوں کو بالکل پہلے مرحلے میں ہی خارج کر دیا تھا اپنی ترجیحات میں سے. سو وہ تراش خراش تو ہو گئی تھی, لیکن یہ عمل مسلسل جاری ہے. بنیادی طور پہ پیپلز پارٹی اور مولانا کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں اور ہوتے رہے ہیں, اور طے یہ پایا تھا کہ وہ ایک مسودہ تیار کر لیں گے اور وہ مسودہ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ شیئر کریں گے اور حکومت اپنا مسودہ ان سے شیئر کرے گی. اور مولانا کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کو بھی آن بورڈ لائیں گے, تو شاید مولانا کا اور پی ٹی آئی کا ایک مشترکہ مسودہ ہوگا. اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ آج کی میٹنگ کے بعد ایک مسودہ پیپلز پارٹی کا آیا ہے میٹنگ کے سامنے, ایک حکومت کی طرف سے آیا ہے, اور حکومت کا جو مسودہ ہے وہ بیشتر ان تجاویز پہ مشتمل ہے جو وکلاء کی مختلف تنظیموں نے حکومت کو دی ہیں کہ جی ہم تیار ہیں لیکن ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں, تو وہ بھی شیئر کر لی گئی ہیں. اب لیٹلی پھر اس میٹنگ کے بعد ایک میٹنگ بلاول صاحب کی ہوئی ہے مولانا سے, اور اس کے بعد جو مولانا کی پریس کانفرنس میں نے سنی ہے وہ میرا خیال ہے کہ پچھلے کئی دنوں کے بعد مولانا مجھے مطمئن بھی نظر آئے اور قریب تر نظر آئے ان مسودات کے جو شیئر ہوئے ہیں. اور آف کورس وہ ابھی بھی چاہتے ہوں گے کہ کچھ چیزیں ان کی طرف سے ایڈ ہوں یا کچھ چیزیں مزید جو ہے قطع و برید جسے ہم کہتے ہیں, تراش خراش کہتے ہیں, وہ ہو. لیکن آج کی پریس کانفرنس کے بعد ہم لوگ بہت پر امید ہیں کہ اگلے 2-4 دنوں کے اندر اس کو ایک حتمی شکل دے دی جائے گی. لیکن آج کی جو خانزادہ صاحب میٹنگ تھی اسے میں بریک تھرو اس لیے کہتا ہوں کہ اس سے پہلے بلیک اینڈ وائٹ کے اندر کم از کم اس کمیٹی کے ساتھ کوئی چیز شیئر نہیں ہوئی تھی. مگر سنگھ صاحب ہمارے ساتھ کامران مرزا صاحب موجود تھے, انہوں نے کہا ہمیں تو یہی لگا کہ جیسے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا آپس میں بھی اتفاق نہیں ہے اپنے اپنے مسودے پہ, تو آپ لوگوں کا آپس میں ابھی تک اتفاق نہیں ہوا ہے. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے اتفاق نہ ہونا, ایک چیز ہوتی ہے جی کہ بہت بڑا کوئی اختلاف ہونا. دیکھیں دو چیزوں پہ ہم سب کا اتفاق ہے, مولانا کا بھی اتفاق ہے. وہ یہ کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے اور یہ کہ ججوں کی جو تقرری کا طریقہ کار ہے وہ 18ویں ترمیم کے مطابق جانا چاہیے. یہ دو اصولی باتیں ہیں جن میں نہ مولانا کو اختلاف ہے, نہ پیپلز پارٹی کو ہے, نہ ہمیں ہے. ہماری تمام جو تجاویز ہیں یا مسودات ہیں وہ انہی چیزوں کے گرد گھوم رہے ہیں, اور انہی کے اندر اگر کوئی چھوٹی بہت کمی بیشی ترمیم ہے وہ ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارا مسودہ بالکل ہی متضاد ہے یا متصادم ہے پیپلز پارٹی کے مسودے سے, یا پیپلز پارٹی جو چاہ رہی ہے وہ مولانا سے بہت دور ہے. ہم یہ تینوں مسودات بہت قریب آ چکے ہیں, اور میرا خیال یہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ اب ہم نے یہ طے کیا تھا آج کی میٹنگ میں کہ چھٹیاں نہیں کریں گے ہم. کل بھی ہم نے 12 بجے میٹنگ بلائی ہے. اس 12 بجے کی میٹنگ سے پہلے بھی بہت سی بیک ڈور رابطے رہیں گے, میٹنگز ہوں گی. تو اگلے 2-4 دنوں میں بائی دا ٹائم شگائی کانفرنس ختم ہوتی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارا ہوم ورک بڑی حد تک مکمل ہو چکا ہوگا. مگر اس میں سب میں آپ کو مولانا کی ضرورت کتنی ہے؟ بلاول بھٹو زرداری یہ تاثر دے رہے ہیں کہ آپ کے پاس نمبر وداؤٹ مولانا بھی پورے ہیں, اور ظاہر ہے وہ پھر جو نمبرز ہوں گے وہ پی ٹی آئی کے ممکنہ طور پر اراکین ہوں گے, ان کو کس طریقے سے منایا جائے گا یہ الگ بات ہے. مولانا اس بات پر خوش نہیں ہے کہ اس قسم کے بیانات دیے جا رہے ہیں. کامران مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں نہیں لگ رہا کہ آپ کے نمبر پورے ہیں, آپ صرف یہ تاثر دے رہے ہیں. تو نمبر وداؤٹ مولانا پورے ہیں یا نہیں ہیں؟ میرا خیال نہیں ہے کہ ہماری طرف سے کسی نے یہ بیان دیا ہو کہ ہمارے نمبر جو ہیں مولانا کے بغیر بھی پورے ہیں. یہ تاثر کہیں سے کسی نے لے لیا ہو تو لے لیا ہو. بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں میٹنگ میں بھی کوئی ایسی بات کہ آپ لوگوں کے نمبر, اس حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ تاثر دیا ہے, یہ بات کی ہے؟ نہیں جی, انہوں نے کی ہوگی شاید کسی جگہ سے انہوں نے یہ تاثر لیا ہو کسی بات سے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں مولانا کے نمبرز ہی نہیں چاہیے ہمیں, یعنی ان کے ووٹ بھی چاہیے, مولانا کا ساتھ بھی چاہیے. مولانا کا ساتھ جو ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے ایوان کے اندر بھی ایوان کے باہر بھی ہمارے لیے بڑا میٹر کرتا ہے. سو ہمیں یقین ہے کہ مولانا آج کی میٹنگ کے بعد اور آج کی جو مولانا کی پریس ٹاک ہے اس کے بعد تو ہمارے اس یقین میں بہت اضافہ ہو گیا ہے کہ انشاءاللہ ان کے نمبر ہمیں حاصل رہیں گے.
اور انہی کے نمبرز کی تائید و حمایت سے یہ ترامیم جو ہیں یہ آئین کا حصہ بنے گی. اور ایک اہم بات یہ کہ کامران مظفر صاحب نے کہا کہ نون لیگ کی یہ بہت زیادہ خواہش ہے کہ جو آئین کی شک ہے کہ سینئر ترین جج چیف جسٹس بنے گا، یعنی کہ جیسے منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن جائیں گے، اس میں ترمیم کی جائے اور ٹاپ 3 جو سینئر ترین 3 ججز ہیں ان میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کیا جائے آئین میں ترمیم کر کے. دیکھیں ہم نے تو ڈے 1 سے کہہ دیا تھا جی کہ اگر ہم عمر میں کوئی چینج لائیں گے، میعاد میں کوئی چینج لائیں گے تو پھر آپ کہیں گے جی یہ پرسن سپیسیفک ہے. یہ چیزیں شروع میں ہی طے ہو گیا تھا کہ یہ چیزیں نکال دی جائیں گی اور نکال دی گئی. لہٰذا قاضی فائز عیسیٰ اپنی میعاد پہ ریٹائر ہو رہے ہیں. انہوں نے ریفرنس بھی کی تاریخ کا بھی اعلان ہو گیا ہے آج. اور اس کے بعد اگر قانون موجود رہتا ہے، موجودہ جو ہے، تو وہ جو بھی سینئر موسٹ ہوں گے آ جائیں گے. اس بات پہ مجھے کم از کم میں 3 میٹنگز میں بیٹھا ہوں، مجھے اس پہ کوئی تصادم نظر نہیں آیا، اس لیے کہ ہمارے آئین کی اوریجنل سکیم یہی کہتی ہے. آج بھی ہائی کورٹس کے اندر یہی رول نافذ ہے، یہی طریقہ کار نافذ ہے. انڈیا کے اندر یہ روایت ضرور ہے، آج بھی یہ روایت ہے، لیکن انڈیا کے آئین کے اندر نہیں لکھا گیا کہ سینئر موسٹ جو ہے وہ ہوگا. انڈیا کل چاہے تو کسی کو بھی لگا سکتا ہے وہاں. یہ صورتحال ایسی نہیں ہے جس پہ ہمارا کوئی جھگڑا ہو. بنیادی جھگڑے جو ہیں وہ میرا خیال ہے تحلیل ہو چکے ہیں. دیکھیے کیا اس بات پر بھی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو، کیونکہ ظاہر مولانا کی پارٹی سے کامران مظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک بینچ ہو. مولانا آج پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس پر کنسنسس ہو سکتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے یا پھر سپریم کورٹ میں ایک کانسٹیٹیوشن کا ایک بینچ بنے. آپ کو وہاں اس معاملے میں بھی کوئی ریزسٹنس نہیں نظر آ رہی ہے مولانا کی طرف سے؟ دیکھیے مولانا نے یہ آج کی پریس کانفرنس میں یہ انسسٹ نہیں کیا کہ جی نہیں ہم تو کورٹ پہ نہیں جائیں گے، بینچ ہی ہونا چاہیے. انہوں نے فلیکسیبلٹی دکھائی ہے. جہاں تک 2 بڑی جماعتوں کا تعلق ہے، پیپلز پارٹی بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ چاہتی ہے، بلکہ وہ صوبوں کے لیول پہ بھی چاہتی ہے، اور ہم بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ چاہتے ہیں. اور یہی جو ہے 2006 کے جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں ہم نے لکھا تھا. بینچ کا تصور کہیں نہیں ہے. لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ مولانا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے اتنا وہ جو بے لچک رویہ ہے وہ شاید نہیں رکھ رہے. ایک چیز میں مولانا آپ سے لچک کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ 9 ماہ لگے تھے 18ویں ترمیم میں، 9 دن تو دے دیں. اگر 9 دن بھی آپ لیتے ہیں تو 20 تاریخ بنتی ہے، جو کہ 25 سے 5 دن پہلے ہے. تو آپ اس کے لیے راضی ہیں؟ دیکھیے خانزادہ صاحب، مولانا سے میرا کم از کم ذاتی طور پہ بے حد احترام کا تعلق ہے اور اس کو کئی سالوں سے بڑا مسلمہ تعلق ہے، اور میں اسی تعلق کے حوالے سے ان کے پاس گیا تھا. مولانا جو 9 ماہ کی بات کرتے ہیں نا، تو اس کے پیچھے 9 سال کا ایک ملبہ پڑا ہوا تھا جو مشرف آئین کو تاخت و تاراج کر کے چلا گیا تھا، جمہوری پارلیمانی آئین کو صدارتی آئین بنا کے چلا گیا تھا، 58(2)B کو واپس لا کے چلا گیا تھا، آئین کو بالکل غارت گر کر کے چلا گیا تھا 17ویں ترمیم کے ذریعے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے 9 ماہ بھی تھوڑے تھے، شاید 1 سال بھی شاید لگ جاتا. اب تو ہم کوئی ایسا کام کر ہی نہیں رہے. 2 ایسی چیزوں پہ جہاں پہ ہم سب کا ایگریمنٹ ہے، اس کے لیے 9 گھنٹے بھی شاید بہت زیادہ ہوں، 9 دن بھی شاید بہت زیادہ ہوں. اس میں کوئی بنیادی سٹرکچر جو ہے نہیں ہم بدل رہے. مگر فاطمی صاحب، آپ کے ریمارک سے تاثر مل رہا ہے جیسے آپ SCO کے اجلاس سے پہلے بھی ترمیم کے لیے جا سکتے ہیں. نہیں، اس سے پہلے تو اب کوئی وقت رہا نہیں ہے خانزادہ صاحب. اب تو ظاہر ہے کل ہفتہ ہے، پھر اس کے بعد اجلاس کی وہ شروع ہو جائے گا. ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں، کل بھی میٹنگ ہے، پرسوں بھی میٹنگ ہے، اور ہم شاید بہت تیزی کے ساتھ یا بڑی سرعت کے ساتھ بھی کام کریں گے. تو ہمیں اتنے دن لگ جائیں گے کہ بیچ میں شنگھائی کانفرنس ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہی اب یہ ترامیم آئیں گی. اور 20 کروڑ روپے اب ہمارے اراکین کو پیشکش کی جا رہی ہے، ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. یہ اسد قیصر صاحب نے کہا ہے، PTI نے الزام لگایا. جی ہاں، میں کسی اور جگہ بھی شاید یہ بات کہہ چکا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ اگر وہ واقعی ایک بڑی مضبوط اصولی سیاسی جماعت ہے اور اپنے قائد کے جو اقوال زرعی ہیں ان پہ یقین رکھتی ہے، تو وہ 20 کروڑ کیا اور کچھ 40 کروڑ بھی ملیں گے تو وہ نہیں بکیں گے. اس لیے نہ انہیں کوئی خوف ہونا چاہیے، نہ کسی طرح کا خطرہ ہونا چاہیے. اور اگر ایسا ہی ہوا، اگر انہی پہ منحصر ہوا، تو پھر نہیں ہوگی آئینی ترمیم. اگر وہ 20 کروڑ میں بکنے والے نہیں ہیں تو یعنی آپ اپنی طرف سے ڈینائی نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کے اپنے قائد کے تحت بھی آپ کے بھی یہ اصول ہے کہ 20 کروڑ روپے میں آپ نہیں خریدیں گے کسی کو؟
से? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, ये बात उनकी तरफ से आई है। मैं तो इससे पहले आपको कह चुका हूँ कि हम हर हाल में मौलाना के वोट्स को अपने साथ रख के, मौलाना को साथ रख के अपनी आईनी तरामीम को एक मोतबर तरीके से पास करना चाहते हैं। हमारे जहन में इस तरह का कोई वो नहीं है मंसूबा, लेकिन अगर वो डरे हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अपने जो उनके अराकीन हैं उनकी कुव्वत बर्दाश्त से शायद वो खौफज़दा हैं।